بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اوقاف رموزات کے بارے میں سبق چل رہا تھا۔ رموزات کا رموز کا مطلب ہے اشارات، کنایات یا پھر نشانیاں۔ یعنی اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کہاں کس نشانی پر کون سا وقف ہوگا، وقف کریں گے یا وقف نہیں کریں گے۔ تو قرآن پاک کے اندر مختلف آیات کے درمیان یا جب آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں پر کبھی طا ہوتی ہے، کبھی لام ہوتا ہے، کبھی میم ہوتا ہے چھوٹا سا۔ تو یہ بھی ایک وقف کی کیا ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کچھ رموزات کے بارے میں، اور اس آج کے سبق میں بھی کچھ رموزات کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ تو پہلا جو رمز ہے، جو اشارہ ہے، وہ ہے سل۔ کبھی کبھار درمیان کے اندر سل بھی آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے قد یو سلو۔ یہ بھی کیا ہے، مخفف ہے۔ مخفف کا مطلب ہے شارٹ کٹ۔ قد یو سلو یہ کیا ہے، مخفف ہے۔ سل یہ مخفف ہے قد یو سلو کا، یعنی یہ شارٹ کٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی صیغہ امر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ قد یو کف، کب یو سلو یعنی کبھی کبھی وقف نہیں کیا جائے گا۔ قد یو کف کا یہ مقابل ہے کہ اس پر اگر وقف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، البتہ وقف اختیاری بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا الٹ ہے، یعنی اس پر وقف نہ کرنا یہ کیا ہے، بہتر ہے۔ وقف نہ کرنا بہتر ہے، اگر کبھی کبھار وقف ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کس میں تھا، یہ کاف اور فا کف میں تھا، اور اس کا الٹ کیا ہوگا کہ وقف کیا جائے گا۔ اگر کبھی کبھار وقف نہیں کیا جاتا تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہے صلی۔ یہ اصل میں الوصل اولا کا مخفف ہے، اسے مخفف شمار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی بے وجہ تعلی کے لفظی کہ وصل ہی کرنا چاہیے، یہ اگرچہ وقف حسن کی علامت ہے، لیکن وقف کرنے کے بعد یہاں اعادہ ضروری ہے۔ وقف حسن کسے کہتے ہیں؟ جی کوئی بتائے گا؟ جی حضور، جہاں لفظی اور معنوی یعنی جس موقوف علیہ دونوں پر جہاں پر تعلق وقت دونوں تعلق ہوں، اور نہ ہی معنی بگڑتے ہوں وقت کرنے سے، نہ ہی بہام پیدا ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ اگرچہ کس کی علامت ہے، وقف حسن کی علامت ہے، لیکن وقف کرنے کے بعد یہاں پر اعادہ ہوگا۔ یعنی اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا، وقف کرنا نہ کرنا یہ دونوں کر سکتے ہیں، وقف کر بھی سکتے ہیں، وقف نہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب وقف کریں گے تو کیا کریں گے، اعادہ کریں یا گے۔ صحیح۔ تیسرا ہے بہت ہی عام، لا۔ لا کا عربی کے اندر مطلب ہی ویسے ہے نہیں، نو۔ ٹھیک ہے، لا کا مطلب ہے نو، تو یہ لا وقف علیہ کا مخفف ہے، اور لا وقف علیہ کا مطلب ہے اس پر کوئی وقف نہیں ہے۔ یہاں پر یہ لا نفی جنس کی ہے، یعنی کوئی وقف نہیں ہے، یہ اس کا مخفف ہے لا۔ تو یہ وقف کبھی کی علامت ہے۔ وقف کبھی کسے کہتے ہیں؟ جی، موقوف علیہ جہاں کا موقوف، جی بولے بولے۔ جی جی حافظ صاحب فرمائیں۔ دونوں لفظی اور معنوی تعلق ہو اور اس کو دمہ کی طرف اشارہ دیا۔ جی، لفظ اور معنوی دونوں تعلق ہوں
اور وقف کرنے سے جو ہے وہ معنی میں فساد پیدا ہو جائے یا ابہام پیدا ہو جائے؟ شبہ پیدا ہو جائے یا ابہام پیدا ہو جائے تو وہاں پر وقف کرنا کبھی ہے. تو یہاں پر چونکہ وقف کرنا کبھی ہے تو یہاں پر کوئی وقف نہیں کیا جائے گا. ملا کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جہاں ملا کر پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ایسی جگہ وقف کرنے سے تبعات لازم آئے گی, اس وجہ سے اس پر وقف ناجائز ہے. کسی بھی صورت میں یہاں پر رکا نہیں جائے گا. صحیح ہے, کیونکہ یہاں پر معنی میں شبہ پیدا ہو رہا ہو. اس کے بعد ایک خوف ہوتا ہے, خوف کے اوپر کیا ہوتا ہے, لا لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ وقف مختلف فی کی علامت ہے کہ کبھی کیا ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے اور کبھی کہا گیا کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وقف کرنے کیا ہے, اختلاف ہے. قیل لا وقف علیہ کا یہ کیا ہے, مخفف ہے. قاف سے قیل کی طرف اشارہ ہے, ولا سے لا وقف علیہ, یعنی کہا گیا ہے کہ اس پر کوئی وقف نہیں ہے, اس جگہ پر وقف نہ کیا جائے تو بہتر, کیونکہ یہ قیل لا وقف کا مخفف ہے, تو یہاں پر وقف نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اگر کوئی وقف کر بھی لیتا ہے تو حرج نہیں ہوگا. اس کے بعد گول دائرہ ہوتا ہے آیت والا, جس کے اندر اس آیت گول دائرے کے اندر آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, لا. اس کو آیت لا کہتے ہیں. یہاں وقف کبھی نہیں ہے بلکہ آیت ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہے. ٹھیک ہے, گول دائرہ آیت کے مکمل ہونے کی نشانی ہے, اور آیت مکمل ہو جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, وقف کر سکتے ہیں. تو لا اوپر ہے تو یہ وقف لا کی, آیت لا کی نشانی ہے, لیکن یہ وقف کبھی کی نشانی نہیں ہے. تو وقف کبھی ہم نے پڑھا کہ وہاں پر وقف نہ کرنا ہی ضروری ہے, لازمی ہے. یہ اس کی علامت اور اس کی نشانی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں, وقف کرنا جائز ہے. البتہ بے وجہ وقف محل وقف نہ ہونے کے, کہ یہ محل وقف نہیں ہے, وصل کے ساتھ پڑھنا ہی بہتر ہوگا, لیکن وقف کرنے کے بعد اعادہ نہ کرنا چاہیے. صحیح ہے. اختصار کے طور پر یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بندہ وقف کر لیتا ہے تو اس کو وقف کرنا جائز قرار دیا جائے گا, لیکن وقف نہ کرنا کیا ہے, بہتر ہے, کیونکہ یہاں پر محل وقف نہیں ہے, وقف کرنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی وقف کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اعادہ کر, پھر اعادہ کر کے نہیں پڑے گا, پھر آگے سے ابتدا کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جزاک عین مع, یہ وقف معانقہ کی علامت ہے. قرآن مجید کے حاشیہ پر معانقہ کا مخفف مع لکھا ہوتا ہے, اور درمیان آیت میں دو جگہ تین تین نقطے مرسوم ہوتے ہیں, جیسے لا ریب فی ہے ہدی للمتقین. یہ جو جیم ہے, جیم کے اوپر کیا ہے, تین نقطے ہیں. صحیح ہے. ماشاء اس کی میں آپ کو قرآن مجید سے نشانی دکھاتا ہوں. جی, قرآن کی اسکرین شو ہو رہی ہے. تو یہ جو تھری ڈاٹس ہیں نا, تین ڈاٹ ہیں, اس کو کہتے ہیں وقف معانہ. معانہ صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. وقف معانہ کا حکم یہ ہے کہ نہ دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے اور نہ ہی دونوں جگہ وصل کرنا چاہیے, بلکہ وصل اول وقف ثانی یا وقف اول وصل ثانی کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وقف معانقہ یا وقف بع ہوگا تو وہاں پر دو جگہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے,
دو جگہ یہ 3 ڈاٹس ہوں گے، 3 نقطے 2 جگہ پر ہوں گے، جیسے یہاں پر لا ریب کے بعد بھی ہیں اور فی کے بعد بھی ہیں، تو ان دونوں میں سے کیا ہوگا، ان دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کر سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب یہاں پر وقف کریں گے یا پھر فی پر وقف کریں گے، لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فی ہے، ہدی للمتقین، صحیح ہے، یعنی دونوں میں سے ایک پر وقف کریں گے، اگر پہلے پر وقف کریں گے تو دوسروں کو وصل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر پہلے پر وقف نہیں کرتے تو دوسرے پہلے کو وصل کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر یہاں پر ابتدا کریں گے۔ سمجھ آ گیا؟ جی جزاک اللہ۔ سب کو آ گیا؟ جی حضور اس طرح پڑھیں گے نا، لا ریب فی، پھر آگے ہدی اگر للمتقین۔ وقف کرنا چاہیں، یہاں پر وقف کرنا جی وہ نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ٹھیک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین بھی پڑھتا ہے تو جائز ہے، لیکن کسی وقت کیا ہو جاتا ہے، وقف کرنا پڑ جاتا ہے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کریں گے، یا لا ریب پر وقف کریں گے یا پھر فی پر وقف کریں گے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اس کا کیا ہوتا ہے، دونوں میں اس کی معنی درست ہو رہی ہوتی ہے، اگر اس کو پیچھے سے ملائیں گے تو بھی معنی درست ہوگی کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اگر فی کو ہم کیا کریں، آگے سے ملائیں اور لا ریب پر کیا کریں، وقف کریں، تو کیا ہوگا، فی ہدی للمتقین، اس کتاب کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے، جی دونوں جگہ مانا درست ہے۔ یعنی دونوں جگہ معنی درست ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اور سن لیں، یہ درمیانی آیت میں 2 جگہ 3 نقطے مرسوم ہوتے ہیں، مرسوم یعنی رسم لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلے لا ریب کے بعد بھی 3 ڈاٹس ہیں اور فی کے بعد بھی 3 نقطے ہیں، تو وقف معانقہ کا حکم کیا ہے، دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے، اور نہ ہی دونوں جگہ وصل کرنا چاہیے، یعنی دونوں جگہ وقف بھی نہیں کر سکتے اور دونوں جگہ وصل بھی نہیں کر سکتے، صحیح ہے، بلکہ وصل اول وقف ثانی یا وقف اول وصل ثانی کرنا چاہیے، یعنی اگر پہلی جگہ وقف کر رہے ہیں تو دوسری جگہ کیا کریں گے، فی ہدی للمتقین، اگر پہلی جگہ وقف نہیں کر رہے ہیں دوسری جگہ وقف کر رہے ہیں تو پہلی جگہ کیا کریں گے، وصل کریں گے، سمجھ تم؟ ماشاء جی جی اسامہ طلحہ بھائی سمجھ آ گیا؟ جی ٹھیک ہے استاد صاحب۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اس کے بعد ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام مجید میں حاشیہ پر لکھا ہوتا ہے، اسے موقع پر وقف کرنا مستحب ہے، صحیح ہے، یہ جو بارڈر ہوتے ہیں نا قرآن مجید کے، اس پر سائڈ سے لکھا ہوا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر، تو وہاں پر وقف کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد ہے وقف منزل، اس کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں، اس جگہ پر وقف کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے آگے چلیں، جی حضور، آپ اتنا کافی ہے، آگے چلیں۔ پڑھائیں گے؟ جی باقی بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی باقی بھائی کیا فرماتے ہیں؟ چلو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، نشانیاں ہیں اور تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور جب بھی سبق سنایا کریں تو وہ سبق یاد کر کے پھر سنایا کریں، کتاب کو دیکھ کر سنانا یہ الاؤ نہیں ہے، درست نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔
چلو جزاک اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں کل آپ سے سنوں گا ایک ایک سے. صحیح، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھتے ہیں.